دروازہ ہے. ایک صحابی نے خالی منت مان لی تھی کہ ہم پورے طور پہ اگر میری یہ آرزو پوری ہو گئی, میری یہ تمنا پوری ہو گئی, میرا یہ خواب اگر سچا ہو گیا تو ہم جنت کی پیشانی, جنت کے دروازے پر بوسہ لیں گے, جنت کے دروازے کو چومیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہ ان کی خواہش پوری ہو گئی, تمنا پوری ہو گئی. اب منت کیسے پوری کریں؟ ابھی تو دنیا ہی میں ہے, دنیا میں جنت کا دروازہ کہاں؟ پہلے تو انتقال ہو, اس کے بعد میدان محشر ہو, وہاں حساب کتاب ہو, اور کیا معلوم پہلی مرتبہ پہلی ٹرپ میں جنت جانے کا موقع ملے نہ ملے, کیا معلوم کون کون سے سوال اللہ پوچھ لے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پریشان ہو کے آئے, بارگاہ نبوت میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی الجھنوں میں گرفتار ہو گئے ہوں. آقا نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا معاملہ؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے منت مان لی کہ میری اگر یہ آرزو پوری ہو گئی تو ہم جنت کے دروازے کو چومیں گے. میں پریشان ہوں, جنت کا دروازہ کہاں؟ ہم کو اپنے گھر کا دروازہ دکھتا ہے مگر جنت کا دروازہ ہی نہیں دکھتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اور منت کا شرعی قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے منت مان لی ہے, اور منت کا مطلب نظر ہوتا ہے, یعنی عبادت کے نام پر ایک عہد کرنا, اے میرے اللہ اگر تو نے ہم کو یہ دکان دلا دی جائز طریقے پر تو تیری بارگاہ پاک میں ہم 10 رکعت نماز بطور شکر ادا کریں گے, 10 رکعت نماز بطور شکر. تو اب یہ قرض ہو گیا اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکان دلا دی بہت سکون و عافیت کے ساتھ, تو اب آپ پر لازم ہے. نظر کا مطلب, منت اور نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے ایک کانٹریکٹ کرنا, اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرنا, اس بدلے پر, عبادت کے بدلے پر, یعنی جو کام عبادت ہو اسی کا واسطہ دیا جائے گا. جیسے کہ یہ کوئی کہہ دے کہ اللہ پاک اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو تیری بارگاہ میں ہم تیرے غربا بندے کو, تیرے یتیم بندوں کو ہم اتنے 100 روپے بطور صدقہ ان کی مدد کریں گے. منت اس کی ہو جائے گی جو کہ صدقہ عبادت میں شامل ہے. صدقہ عبادت, منت میں یہ نہیں ہوتا, جو کام عبادت نہیں وہ منت میں نہیں مانا جاتا. اے اللہ اگر تو نے ہم کو یہ دکان دلا دی تو ہم خوب مرغا کھائیں گے, یہ منت نہیں ہو سکتی. اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو ہم پین بوشٹ سلوائیں گے, یہ منت نہیں ہو سکتی. منت میں عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے شرط کے طور پہ. اگر حرف شرطیہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر تو نے دکان دلا دی تو میں یہ عبادت کروں گا. اسی طریقے سے اگر انتقال ہو گیا, انتقال سے پہلے باپ پر واجب ہے کہ بچوں کو بتا دے کہ ہم پر فلاں چیز منت کے طور پہ باقی ہے, ہم نے قربانی منت کے طور پہ مان لی تھی, اللہ نے میری وہ آرزو پوری کر دی تھی. اے میرے بچوں, میرے انتقال کے بعد میرے مال میں سے تم قربانی ضرور کر دینا, ورنہ میدان محشر میں ہم پر وہ منت ہم پر عذاب بن جائے گی. میں عرض کر رہا تھا ان صحابی رسول نے منت مان لی تھی, اللہ نے پوری کر دی تھی وہ منت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کہاں ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آتا, ابھی تو انتقال ہوگا تب جا کے جنت, وہ بھی پتہ نہیں پہلی ٹرپ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو, یہ بتاؤ کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والد حیات ہیں؟ جی ہاں نعم یا رسول اللہ, بے شک میرے والد محترم حیات ہیں. آقا نے فرمایا اے اللہ کے بندے, اگر تیرے باپ زندہ ہے تو جا کر اپنے باپ کی پیشانی چوم لے, بے شک تو جنت کا دروازہ چوم لے گا. اب نافرمان بیٹے غور کریں, باپ کو جنت کا دروازہ قرار دینے والا, نبیوں کا سردار, جس کی ہر بات سچی, کفیل اشرف جھوٹا ہے, کفیل اشرف فریبکار ہے, ہمارے رسول پاک سچے ہیں, نبی کا قرآن سچا ہے, نبی کا فرمان سچا, نبی کا ارشاد اللہ ہوتا ہے. قرآن پاک کے 27ویں پارے میں اللہ نے فیصلہ دے دیا, ما ينطق عن الهوى, نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے, ان هو الا وحی یوحى, جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. شروع نبوت میں اقرا بسم ربک الذی خلق جب نازل ہوئی تو 2 وقت کی نمازیں دے دی گئی رسول پاک کو. رسول پاک نے 10 سال تک 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھائیں. صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, عبداللہ بن مسعود, حضرت علی رضی اللہ عنہ, جناب بلال, حضرت صہیب, حضرت خباب, حضرت عمار, حضرت صہیب, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, نہیں, مکہ معظمہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے, عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے. ان تمام کے تمام بزرگان دین, ان تمام کے تمام صحابہ کرام نے صرف 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھی مکہ معظمہ میں. 10 سال تک 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے, 10 سال تک 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے. اتحیات کے بغیر, اتحیات اس کے اندر نہیں پڑھی جاتی تھی کیونکہ اتحیات ابھی آئی نہیں ہے. 10 سال مستقل 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے. صحابہ کرام مکہ معظمہ میں چھپ کر کے تقریباً 5 سال چھپ کر کے نمازیں ادا کی گئی. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر کے چپکے سے نمازیں ادا کی جاتی تھی. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اسلام کن مرحلوں سے گزرا کبھی ہم نے غور کیا؟ اسلام ان دہشت کے راستوں سے آیا, اسلام ان فاقہ کشی کے مرحلوں سے گزرا, اسلام ان خوف و خطر کے راستے سے گزر کر, بدر کے خونی میدان سے گزر کر مہو کی گلیوں میں آیا ہے. آپ نے کبھی غور نہ کیا کہ اس اسلام کو پہنچانے کے لیے, مہو میں شمع اسلام کو روشن کرنے کے لیے, اندور میں چراغ اسلام روشن کرنے کے لیے, سرزمین ہندوستان
پر اللہ کے قرآن کو پہنچانے کے لیے یہ اسلام جنگ بدر کے خونی میدان سے لے کر میدان احد کے کارزار تک، میدان احد کے کارزار سے لے کر فتح مکہ کے مقابلے تک، فتح مکہ کے مقابلے سے لے کر جنگ حنین کے موقع تک، جنگ حنین سے لے کر کے جنگ یمامہ تک، جنگ یمامہ سے لے کر میدان کربلا تک، میدان کربلا سے لے کر کے اورنگزیب کے میدان جنگ تک، اورنگزیب کے زمانے سے لے کر کے پورے طور پہ کرنال اور شاملی کے میدان جنگ تک انگریز ظالم انگریزوں کو پورے طور پر دھول چٹاتے ہوئے علماء کاملین، علماء دین، علماء قرآن نے ہم تک اسلام پہنچایا۔ قربانیوں اور تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر سے اسلام کا جھنڈا گزرا ہے۔